علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں سورۃ العلق اقرا بسم ربک الذی خلق کا ترجمہ جانا تھا، اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں اس سے متعلق الفاظ کو جانا تھا۔ آج اس سے متعلق کچھ باتیں ہم جانیں گے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی تھیں۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت رہتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ فرشتے اسی درمیان انہی دنوں میں سے کسی دن میں فرشتے آئے، جبریل امین آئے اور آ کر کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا تو ہوں نہیں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ کو کھینچا اور پھر آپ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں صرف پڑھنے کا، علم کا، قلم کا تذکرہ ہے۔ تعلیم کا، قلم کا، پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا اس امت کے لیے۔ پہلی وحی کے طور پر، پہلی وحی کے پہلے لفظ کے طور پر جو حکم نازل ہوا تھا وہ تھا اقرا، پڑھ۔ کاش کہ یہ امت پڑھنا جان جاتی، پڑھنا سیکھ لیتی اور پڑھنے والی امت بن جاتی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس امت میں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہائر ایجوکیشن تک تو 1.5-2% لوگ پہنچتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور لوور ایجوکیشن میں 3.5%، 3%، بس یہی پڑھنے والوں کی تعداد ہے۔ ایسے بھی عام مطالعاتی زندگی میں بھی یہ قوم پڑھنے والی نہیں ہے۔ اس قوم کا ایوریج جو ہے صفحات کا ڈیلی کا، وہ پڑھنے والی قوم کا نہیں ہے۔ تو بڑے افسوس ہوتا ہے کہ جس امت کے لیے پہلا لفظ یہ نازل ہوا ہو کہ اقرا، وہ امت پڑھنا نہیں جانتی۔ اس آیت میں، اس صورت میں آگے چل کر کے ایک آیت آئی ہے کہ رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو روکتا ہے میرے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ اس سلسلے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزرا تو کہا محمد میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، منع نہیں کیا تھا، اور آپ سے سخت دھمکی آمیز باتیں کی۔ آپ نے کڑوا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب انہیں پکڑ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے۔ سنن ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا تو ایک دم سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے اس صورت سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی کچھ گزارش کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والوں میں سے بنا کر خیر امت میں سے بنا دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ بنائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے اور شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے۔ میرے اور سارے ویڈیوز دیکھ کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق کا پرچار و پرشار کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔